السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 3 شروع کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ پارہ ہے جس میں ایک آیت آتی ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ جس کو ہم بولتے ہیں آیت الکرسی۔ اس کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک تو سورۃ البقرہ کے حوالے سے آتا ہے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے، اور اس سورۃ بقرہ میں ایک آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی ادھر سے وہ فوت ہوگا اور فوری طور پہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے، تو انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی آپ نے اس کی تصدیق کی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہیں علم مبارک ہو۔ اور ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ کی ایک لمبی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ ان کو کچھ صدقے کا مال دیا گیا، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی انجان آتا اس میں سے کچھ لے لیتا، تو وہ اصل میں شیطان تھا، لمبی حدیث ہے یہ۔ تو آخر میں اس نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ آیت الکرسی بتائی اور کہا کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی چیزوں کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے سارا واقعہ کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ جھوٹا لیکن سچ کہہ کے گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس پارے میں ایک سورت آ رہی ہے، سورہ آل عمران۔ سورت آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس بارے میں جو موضوعات ہیں سب سے پہلے میں وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی، پھر ہم ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی موضوع کسی نہ کسی آیت کو اندر سے لے کے چلیں گے۔ تو دیکھیں جب ہم نے دوسرے پارے کا آخر کیا نا، دوسرا پارہ اینڈ کیا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ اب یہاں تیسرے پارے کے آغاز میں کچھ خصائص کا ذکر ہے جو انبیاء کو عطا ہوئے، جیسا کہ بعض انبیاء ایسے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، بعض ایسے تھے جنہیں سیادت دی، قیادت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو جس طرح بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت ہے، بالکل اسی طرح انبیاء کی امتوں کو بھی دوسری انبیاء کی امتوں پر فضیلت ہے، جیسا کہ امتی محمدیہ جو ہے یہ سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک واقعہ جو کہ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مابین ہوا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے مردوں کو زندہ کرنے پر جو دلالت کرتا ہے، عزیر علیہ السلام کا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے پوچھا کہ اللہ میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے اور مجھے تو دکھا، مجھے مشاہدہ کروا کہ کس طریقے سے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اکٹھے رکوع ہیں، 1 2 3 رکوع ایسے ہیں جن میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور یاد رکھے دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت اور فضل و احسان کا دین ہے،
ٹھیک ہے، قرآن میں، دین اسلام میں کوئی ایسا نیکی کا کام نہیں ہے جس کی ترغیب اسلام نے نہ دی ہو۔ تو سورۃ البقرہ میں انداز بدل بدل کر اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کو بتایا اور اس کے آداب بتائے، جیسا کہ انشاءاللہ جب آپ کبھی ترجمہ پڑھنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ہم ترجمے کو اس لیے لے کے نہیں چل رہے کہ یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہر جگہ پہ دورہ قرآن اسی طریقے سے کروایا جاتا ہے کہ ترجمہ پورا پڑھا جاتا ہے، بعد میں کچھ عملی پوائنٹ اندر سے لے لیے جاتے ہیں، تو میں اسی لیے ترجمہ نہیں کروا رہی، وہ آپ کو ہر جگہ سے ملے گا۔ بہرحال اگر آپ کو ٹائم ملے تو یہ جو 2-3 رکوع ہے نا سورۃ البقرہ کے، یہ جو جس میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا پارہ ہے اس میں اہم مسئلہ ہے سود کے حوالے سے، ٹھیک ہے، سود کس کو کہتے ہیں اور سود کے احکامات کیا ہیں، سود کے کیا نقصانات ہیں، اس پہ آپ کو تفصیلاً بکس مل جائیں گی، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اور سود جب ہم لفظ بولتے ہیں نا تو ایٹومیٹکلی انسان کے دماغ میں، انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ سود یہ چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ادھار لین دین کے کچھ معاملات بیان کیے، تجارت کے کچھ معاملات بیان کیے، گروی رکھنے کے کچھ مقامات بیان کیے، کچھ معاملات بیان کیے، کچھ احکامات بیان کیے۔ اس کے بعد جو اس پارے کا آخری رکوع ہے، اس سورت کا آخری رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، اس میں اللہ رب العزت نے کچھ دعاؤں کا ذکر کیا جو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے اور ان کی وضاحت بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران۔ یہ سورہ مدنی ہے، اور اس کا نام آل عمران کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ اس کے علاوہ اس سورت میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کے متعلق بات کی گئی۔ ان کا قصہ اللہ تعالی رب العزت نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا، جن سے انشاءاللہ ہم کچھ پوائنٹ نکال لیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تفصیلاً بات ہوئی، آگے بھی مختلف جگہوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات ہوئی ہے، بہرحال انشاءاللہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو آپ نے دین کا کام کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف کس طرح لے کے آنا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو کہتے تھے، تلقین کرتے تھے دوسروں کو کہ بھئی آپ کبھی ایمان والے بن جاؤ، کبھی کفار بن جاؤ، مطلب کیا؟ ان کا ساتھ بھی دو، ان کا ساتھ بھی دو۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ اہل کتاب کے جو لوگ ہیں ان کی کچھ صفات بیان کی گئی، ان کے کچھ اخلاق کے بارے میں بات کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں اس بارے میں تفصیلاً اللہ رب العزت کی ذات نے بتایا کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی مذہب اللہ رب العزت کی ذات قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آخر میں جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے وضاحت دی کہ اگر کوئی کفر کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ گناہگار ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو کافر ہے اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ گناہگار جو ہے اگر وہ معافی نہ بھی مانگے، قیامت والے دن اپنی سزا بھگتے گا، جہنم سے اور جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ کسی بھی طور پہ وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کچھ تھوڑی وضاحت دیکھ لیتے ہیں، تو آپ شروع میں آ جائیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ مختلف انداز ہیں اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مختلف انداز اللہ تعالیٰ نے اپنائے ہیں۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا قبل اس سے کہ قیامت کا دن آ جائے. ایسا دن آ جائے جس دن خرید و فروخت کام نہیں آئے گی, کوئی دوستی کوئی محبت کام نہیں آئے گی, جس دن کسی کی کوئی سفارش بھی نہیں چلے گی. تو اس دن سے پہلے پہلے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ٹھیک ہے, تو ایک انداز اللہ رب العزت کی ذات نے یہ اختیار فرمایا انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے آیت الکرسی. آیت الکرسی اگر آپ زبانی یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے, بلکہ یہ یاد ہونی چاہیے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے اس کی فضیلت کے متعلق. دیکھیں آیت الکرسی جو ہے نا, آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کی توحید جو ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں بیان کی گئی ہے. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا, زندہ ہونا, سمیع و بصیر ہونا, متکلم ہونا, ٹھیک ہے, دائم اور باقی رہنا, سب کائنات کا خالق ہونا, تغیرات اور تاثرات سے بالا تر ہونا, تمام کائنات کا مالک ہونا, صاحب عظمت و جلال ہونا, اور اس کے آگے بغیر اس کی اجازت کے کوئی بول نہیں سکتا, یہ چیزیں بیان کی. ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے, باقی رکھنے اور ان کا نظام قائم رکھنے سے اس کو کوئی تھکن بھی درپیش نہیں آتی, نہ سستی. اور پھر اس کا علم ایسا کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, کوئی چیز کھلی ہو چھپی ہوئی ہو کوئی بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے, ہر قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے. یہ چیزیں ہیں آیت الکرسی میں. ویسے اگر ہم جائیں اس کی تفصیل میں تو یقین جانے کئی گھنٹے چاہیے ہمیں, اور باقاعدہ علماء نے اس آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کے اندر سے جو مسائل نکلتے ہیں اور اس کی تفسیر پہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. ابھی میں کچھ دن پہلے ایک کتاب پڑھ رہی تھی آیت الکرسی, کافی موٹی کتاب تھی, تقریباً 250 صفحات پہ مشتمل ہوگی. وہ صرف آیت الکرسی کی تفسیر پہ ہی لکھی گئی ہے. تو اگر کبھی آپ کو موقع ملے نا تو آیت الکرسی کی جو تفسیر ہے وہ ضرور دیکھیے گا. میں نے تو اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. آپ کسی کو زبردستی دین قبول نہیں کروا سکتے, کسی کو کوئی زبردستی نہیں ہے. اچھا یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تمہارے سروں پہ پہاڑ کو میں نے گاڑ دیا ہے, اگر تم مانو گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مانو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گرا دوں گا. تو یہ تو زبردستی ہوئی. وہ مسلمان تھے, ٹھیک ہے, ایک بندہ مسلمان ہے نا, اس پر ہم سختی کر سکتے ہیں کہ وہ دین کے احکامات کی پابندی کرے, لیکن کسی غیر مسلم کو ہم زبردستی دین میں نہیں لا سکتے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بچہ جب 10 سال کا ہو جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو والدین اس کو ماریں. کوئی کہہ سکتا ہے یہ بھی تو زبردستی ہے نا. بھئی زبردستی یہ نہیں ہے, یہ جائز ہے, ایسے کرنا چاہیے, یہ بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے, ان سے پوچھ ہوگی. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. آپ کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے, کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, کہ جو اسلام کی طرف آیا مومن بنا اس نے ایسے جیسے مضبوط کڑے کو تھام لیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مضبوط کڑے سے تشبیہ دی, یعنی اسلام کو مضبوط پکڑنے والا ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے. اسی لیے اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط تھام کر گرنے سے محفوظ رہے. جس طرح ایسی رسی کے ٹوٹ کر گرنے کا خطرہ نہیں اور یوں کوئی رسی ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے, اسی طرح اسلام میں کسی قسم کی ہلاکت اور نقصان نہیں ہے, اور اگر کوئی بندہ خود اسلام ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے. اس کے بعد ایک واقعہ ہے, بلکہ 3 واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیے, اور
ان 3 واقعات میں اصل جو چیز بتانا مقصود ہے وہ یہ بتانا ہے کہ اللہ کی ذات اس بات پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندگی بخشے. ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم مومن ہیں، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک دفعہ ہم نے مرنا ہے، پھر ہم نے دوبارہ جی اٹھنا ہے. الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے اس بات کا. لیکن جو مشرکین مکہ تھے، جو کفار تھے، وہ اس بات کے انکاری تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر پارے میں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی نشانی دی گئی، کوئی نہ کوئی آیت بیان کی گئی، کوئی نہ کوئی مثال بیان کی گئی، جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم پہلا پارہ دیکھیں تو اس میں وہ واقعہ ہے نا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمارا ایک مقتول ہے، پتہ نہیں اس کا قاتل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا تھا کہ ایک گائے کا ٹکڑا اس کو لگاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور وہ خود بتائے گا کہ قاتل کون ہے. تو اس میں یہ تھا. اب یہ دوسرا پارہ ہے، یہاں ایک ہی رکوع میں 3 اس طرح کے واقعات بیان کیے گئے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور کہ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو. اللہ تعالیٰ نے کہا تو ایمان والا نہیں ہے، تجھے اس بات کا یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو صحیح، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اطمینان میں فرق ہے. ایمان اس اختیاری یقین کا نام ہے جو انسان کو رسول کے اعتماد پر کسی غیب کی بات کے متعلق حاصل ہو جائے، اور اطمینان سکون قلب کا نام ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نظروں سے غائب کسی چیز پر یقین کامل تو ہوتا ہے، مگر قلب کو سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی کیفیات کا علم نہیں ہوتا. یہ سکون تب ملتا ہے جب انسان مشاہدہ کرتا ہے. حضرت خلیل اللہ کو بھی حیات بعد الموت پر تو کامل یقین تھا، ایمان تھا. تو ان کا صرف سوال جو تھا وہ کیفیت کے متعلق تھا کہ کس طریقے سے. انہوں نے کہا کیف تحیی الموتیٰ، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو زندہ کرے گا. تو اللہ رب العزت نے کہا، بتایا کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پرندے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے. خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لینا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لینا، ذبح کر لینا، ٹھیک ہے، ان کے حصے کر لینا، اور کچھ حصہ ایک پہاڑ پہ رکھ دینا، کچھ حصہ دوسرے پہاڑ پہ، کچھ حصہ تیسرے پہاڑ پہ، ایسے. پھر ان کو آواز لگانا، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح یہ والا منظر دیکھا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان پرندوں کو زندہ کر سکتے ہیں جن کو کیما کیا گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا، تو پھر اللہ کے ہاں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ ایک انسان کو زندہ کرے. ایک واقعہ حضرت عزیر کا ہے کہ وہ کسی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا بستی ویران پڑی ہے، کہنے لگے کون اس کو آباد کرے گا. اللہ نے وہیں پہ ان کو موت دے دی، اور پھر وہ 100 سال وہیں پہ پڑے رہے موت کی حالت میں. جب اٹھے تو ہر چیز خراب ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. جو ان کا گھوڑا تھا وہ اس کا گوشت الگ، ہڈیاں الگ، ہر چیز الگ الگ ہوئی پڑی تھی، لیکن کھانا ان کا خراب نہیں ہوا تھا. اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کے گھوڑے پہ ہڈیاں چڑھائیں، ماس چڑھایا، گوشت چڑھایا. تو انہوں نے خود مشاہدہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود سے کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں، حالانکہ یہ چیز صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کیسے زندہ کرتا، کیسے مارتا؟ کسی کے بارے میں حکم دے دیتا اس کو زندہ رکھنا ہے، کسی کے بارے میں حکم دے دیتا اس کو مارنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر تو اپنے اس قول میں سچا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر تو یہ کر کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتے ہیں، مغرب کی طرف ڈباتے ہیں، تم مغرب کی طرف سے لے آؤ۔ تب جو کافر تھا لاچار ہو گیا، بے بس ہو گیا، چپ ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے، سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، ٹھیک ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم دیکھیں گے، دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے، کیا اس کو کہتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ یہ ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ پڑھنے سے ہی آپ کو کافی حد تک فائدہ ملے گا۔ اور آپ یہ کیا کریں کہ ضرورت سے زائد جو مال ہو نا اس کو اللہ کی رضا کے لیے حاجت مند لوگوں میں تقسیم کر دیا کریں، صدقہ خیرات کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اچھا، یہ جو آیتیں ہیں نا انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، ان آیات کو لے کے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ بات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو ہم نے خرچ کرنا ہے، مختصر انداز میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اللہ کے راستے میں جو ہم نے خرچ کرنا ہے نا، وہ اس لیے خرچ نہیں کرنا کہ آپ کسی پہ احسان کر رہے ہو، یا اس لیے خرچ نہیں کرنا کہ خرچ کرو اور اس کو کوئی تکلیف دو، نہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اچھی بات کہہ دے، معروف بات کہہ دے۔ معروف بات کہنا، اچھی بات کہنا، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی پہ صدقہ کریں اور ساتھ اس کو احسان بھی جتلائیں، اس کو تکلیف بھی پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی پر احسان کرتا ہے صدقہ خیرات کر کے، تو یہ صدقے کو ضائع کر دیتا، مطلب کیا، صدقے کا اجر اور ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ صدقے کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے ان کو ثواب نہیں ملتا۔ اور اسی طرح جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو پھر تو اللہ ان کو دگنا چگنا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے جب بھی خرچ کرنا ہے ریاکاری نہیں اندر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب بھی خرچ کریں اچھی چیز رب کی راہ میں دے، بری چیز نہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی، ہم میں اکثریت ایسے ہیں جو اپنے ان بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں جن کے بارے میں اسکول والے ماسٹر جواب دے دیتے ہیں نا، یہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، تو اس کو حافظ قرآن بنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور پھر دیکھے قرآن کا اعجاز، جو بندہ پڑھ نہیں سکتا تھا وہ ماشاءاللہ حفظ پورا کر لیتا ہے۔ تو کوشش کریں رب کی راہ میں جو بھی چیز دیں بہترین دیں۔ اگر کسی کو رب کی ذات کے لیے وقف کرنا ہے، رب کے دین کے لیے وقف کرنا ہے، تو اپنا جو ذہین بچہ ہے نا، ذہین و فتین بچہ، آپ کا لائق فائق بچہ، آپ کا تندرست بچہ، اس کو رب کی راہ میں دے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ جو مال رب کی راہ میں دینا وہی صحیح ہو، بلکہ جو بھی رب کی راہ میں دینا ہے بہترین دے۔ شیطان تو کہے گا نہیں ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، ویسے نہیں کرو، لیکن آپ نے اس کی نہیں سننی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ مطلب کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو حکمت دیتی ہے جس کو وہ چاہتی ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ تقریباً اس حوالے سے 30 قول ہے کہ حکمت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں جو حکمت کی تعریف کی، وہ کہتے ہیں کہ حکمت جب حق تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور اس کی بہترین ایجاد کے ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو موجودات کی صحیح معرفت اور اس کے مطابق عمل مراد ہوتا ہے۔ بہرحال حکمت سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، حکمت سے مراد حدیث بھی ہو سکتی ہے، حکمت سے مراد کسی جگہ علم صحیح بھی ہو سکتا ہے، حکمت سے مراد اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، حکمت سے مراد عقل سلیم بھی ہو سکتی ہے، حکمت سے مراد فقہ فی الدین بھی ہو سکتا ہے، حکمت سے مراد، یہ ساری چیزیں حکمت کے اندر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو جس انسان کو حکمت دے دی گئی، مطلب قرآن دے دیا گیا، حدیث دے دی گئی، صحیح علم دے دیا گیا، صحیح سوچ دے دی گئی، صحیح عقل دے دی گئی،
صحیح رائے دے دی گئی تو گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی، اور جس کو حکمت اللہ عطا کر دے اسے تو خیر کثیر مل گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں پھر انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور یہاں پر خاص طور پہ الفاظ آتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. مطلب کیا؟ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے دوسرا کام نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو بھی صدقہ زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. اگر ان کے پاس اتنی نہیں ہے گنجائش کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں تو ایسے لوگوں کو بھی صدقہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ایسے لوگوں کے ہاں خرچ کریں، کیونکہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم. جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس بہت کچھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. مطلب کیا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی فقیر ہے، اس نے قیمتی کپڑے پہننے ہیں، دوسرا بندہ سمجھتا ہے شاید یہ بہت غنی ہے، بہت امیر ہے، لیکن ہے وہ فقیر. تو ایسے لوگوں کو پھر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو ان کے نشانیوں سے پہچان جاتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے. ٹھیک ہے. وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے ان سے صدقہ زکوٰۃ وصول نہیں کرتے، بلکہ لوگ خود ان کو پہچان کے دیتے ہیں، تو یہ دینا جائز ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں پھر اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے جس میں صدقہ یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے تفصیلاً بات کی سود کے حوالے سے. فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں نا، ایسے ہے جیسے ان کو شیطان چمٹ گئے ہوں. ٹھیک ہے. یا شیطانوں نے ان کو چھوا ہو، جس کی وجہ سے انسان خبطی سا بن جاتا ہے، پتہ ہی نہیں اس کو کیا میں باتیں کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات اور شیاطین کے اثر سے انسان بے ہوش یا مجنون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جن ون کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. جنات کی حقیقت ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی بات واضح کی گئی ہے. بہرحال جو سود کھانے والا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں کہاں پہ جا رہے ہیں. بس اس کے سر پہ عجیب سا نشہ ہوتا ہے، بس پیسہ اکٹھا کرنے کا، کہ کسی طریقے سے پیسہ مل جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. فرمایا اللہ سود کو مٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے. دیکھیں دنیا حقیر سی ہے، اس دنیا کی خاطر آپ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز رہیں، ان چیزوں کے پاس نہیں جائیں. ٹھیک ہے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر واضح لفظوں میں اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے خاندان پہ جس نے پیسے دینے ہیں وہ سارے معاف. سود میں یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کسی سے پیسے لیتا ہے کہ اتنی مدت تک دو گے، اگر نہیں دو گے تو پھر اتنے زیادہ بڑھا کے دو گے، تو یہ چیز سود میں آتی ہے. اچھا اس میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہے، وہ یہ کہ ہم بینک سے اچھے والے نوٹ لے کے آتے ہیں، بالکل نئے نوٹ لے کے آتے ہیں. جیسے ہم 100 روپیہ لے کے آئے ہیں تو ہم نے دینے ہوتے ہیں 110. دیکھیں یہ جو 110 ہم نے اوپر دی ہے نا، یہ سود ہے. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. اور سود کی کئی ایسی قسمیں ہیں جن کو ہم باقاعدہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی سود میں آتا ہے. یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، اس میں باقاعدہ لیکچر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں یہاں پر جو چیز بیان ہوئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تم معاملات کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. آج کا وہ دور جو چل رہا ہے نا، یہ لکھنے کا ہی دور ہے، تحریر کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے. پہلا دور جو تھا وہ زبان کا دور تھا، وہاں دستاویزات مہیا نہیں ہوتی تھی. تو قرآن پاک نے سب سے پہلے اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اس کو لکھ لیا کرو، لکھ لینا چاہیے. اور عدل کے ساتھ یہ سارے معاملات ہونے چاہیے. یاد رکھیں
اسلام میں عدل و انصاف قائم کرنے کا اہم اصول جو ہے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، اور ان اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے کہ گواہ بھی ہو، شہادت بھی ہو، گواہ بھی ہو، اور کسی گواہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اس کے بعد گروی کے متعلق چند احکامات ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ مطلب کیا؟ اگر آپ کے دل میں کوئی ارادہ آ جاتا ہے نا، دل میں کچھ سوچ آئی، تو اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، اس پہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ کب ہوگا؟ جب آپ اس سوچ کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ آپ کے دل میں آیا کوئی گناہ کرنا ہے، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، تو جب تک آپ وہ گناہ نہیں کریں گے تب تک آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسواس پہ ہمارا مواخذہ نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو آخری آیات ہے نا، امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی یہ لازمی پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو آج کا لیسن تھا اس میں دعائیں بھی ہیں، دیکھیں دعا دیکھیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ جیسے تو نے دوسرے لوگوں پہ بوجھ ڈالے، ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا۔ تو یہ دعا لازمی پڑھیں، اور یہ 2 آیتیں رات سونے سے پہلے ضرور پڑھیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ آل عمران۔ دیکھیں جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت تھی نا، یعنی سورۃ الفاتحہ، وہ پورے قرآن کا خلاصہ تھے۔ اس کے بعد اس میں یہ دعا کی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ تو سورۃ البقرہ جو قرآن کی دوسری سورت تھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی گویا اشارہ کر دیا کہ سورۃ الفاتحہ میں جس سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے وہ سیدھا راستہ یہ ہے۔ پھر سورۃ البقرہ میں اکثر احکام شرعیہ کا اللہ تعالیٰ نے اجمالی اور تفصیلی ذکر فرمایا، اور سورۃ البقرہ کے آخر میں یہ کہا گیا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، ٹھیک ہے؟ اس دعائیہ جملے پر سورۃ البقرہ کو ختم کیا گیا، جس کا حاصل تھا کفار پر غلبہ پانے کی دعا۔ اس کی مناسبت سے سورۃ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلے میں جہاد کا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ سورۃ آل عمران میں عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر بھی ملتا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدا کی ہے وہ بھی الف لام میم سے کی، یعنی حروف مقطعات سے کی، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جس نے قرآن کریم کو مصدقاً بنا کر بھیجا اور حق کے ساتھ بھیجا۔ پھر مزید اللہ رب العزت قرآن کی آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قرآن میں کچھ محکم آیات ہیں، کچھ متشابہ آیات ہیں۔ اس کے بعد دعا ہے جو کہ ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ دعا کے الفاظ یاد کریں۔ دیکھیں دل، قلب، عربی میں دل کو کہتے ہیں قلب، اس کی جمع قلوب ہے۔ اس میں دعا کی گئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو پھیر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو ہدایت دے چکا ہمیں، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا کر،
کیونکہ تو سب کچھ دینے والا ہے۔ عربی میں جو قلب دل کو کہتے ہیں نا، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قلب کا مطلب ہے الٹنا پلٹنا، اور چونکہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جس طرف چاہتا ہے الٹ دیتا ہے، پلٹ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اپنے دل کے سدھار کے لیے، استقامت کے لیے۔ تو یہاں پر بھی یہی دعا کی گئی، اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی نا، تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پلٹ۔ یہ دعا اپنی دعا میں شامل کریں۔ اس کے بعد اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں بٹھا دی گئی، ان کی محبت کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا۔ دیکھیں دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ فطری ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں اگر آپ اس دنیا کی محبت میں اتنے مگن ہو جائیں کہ دنیا بنانے والے رب کو بھول جائیں، تو تب یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ عام طور پہ عورتوں کی محبت انسان کے دل میں بٹھائی گئی ہے، بچوں کی، ٹھیک ہے، انسان چاہتا ہے میرے پاس سونا چاندی ہو، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو انسان چاہتا ہے میری شادی ہو، شادی ہوتی ہے، چاہتا ہے میری اولاد ہو، اولاد ہوتی ہے، پھر چاہتا ہے کھلا مال و دولت ہو تاکہ میں اولاد کی اچھی پرورش کر سکوں، ان کو دے سکوں، اور اسی طرح انسان کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے نا، یہ فطری ہے، طبیعت میں، انسان کی طبیعت میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے، یہ ان چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ چیزوں کی محبت نہ ڈالی گئی ہوتی تو دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ کسی کو کیا غرض تھی عورتوں سے، عورتیں اسی طرح پڑی رہتی، کھیتی باڑی سے کوئی مشقت نہ اٹھاتا۔ یہ بس اللہ تعالیٰ نے یہ چیزوں کی جو محبت ڈالی ہے انسان کے دل میں، یہ دنیا کے نظام کو خوبصورت بنانے کے لیے ڈالی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت میں غلوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت اس لیے بھی ڈالی کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ کیا انسان ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت یاد رکھتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، یہ چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ والی چیزیں بھی لو، لیکن جو بہترین ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، جہاں آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک دعا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ذکر کی جو اللہ کے بندے مانگتے ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں عذاب آگ سے بچا کے رکھنا، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی اپنی دعا میں شامل فرمائیں۔ اس کے علاوہ آج کا جو ہمارا یہ ہے تیسرا پارہ، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کسی سے بادشاہی لے لیتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے۔ دیکھیں شروع میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، آگے کہا بیدک الخیر، اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے، یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر طرح کی بلائی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، کسی کو اللہ حکومت دیتا ہے، ظاہر ہے وہ کسی سے لے کے ہی دیتا ہے نا، تو اسی لیے کہا کہ بیدک الخیر، اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے۔ اور دیکھیں ایک کے حق میں وہ خیر ہے، ایک کے حق میں شر ہے، جس سے لی اس کے حق میں شر ہے، اور جس کو دی اس کے حق میں خیر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر صرف اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے، شر کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں
خیر کا لفظ لا کر ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، وہ یہ کہ جس چیز کو کوئی شخص یا کوئی قوم برائی یا مصیبت سمجھتی ہے اور وہ اس خاص قوم کے لیے اگرچہ تکلیف یا مصیبت ہوتی ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ برائی نہیں ہوتی، کیونکہ قوموں کے عروج و نزول اور اس میں مصائب کے بعد فوائد کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو انسان کے سامنے ایک حقیقت آ جاتی ہے، وہ کیا؟ کہ ایک قوم کے مصائب دوسری قوم کے فوائد ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا بیدک الخیر، اللہ ہی کے ہاتھ میں بلائی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں بلائی ہے۔ پھر دیکھیں رب تعالیٰ کی قدرت، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں رات کے کچھ حصے دن میں داخل فرما کر دن کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ اب دن بڑھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، اور جب چاہتے ہیں دن کے حصے رات میں داخل کر کے رات بڑی کر دیتے ہیں، سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں رب کی قدرت، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے بری پڑی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے بتایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دعوے پر دلیل بھی ہونی چاہیے۔ دلیل کیا ہونی چاہیے؟ کہ تمہیں رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ دیکھیں محبت جو ہے نا ایک پوشیدہ چیز ہے، کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں، کم ہے زیادہ ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، محبت کے کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان کو بتا دیا، اپنی محبت کا معیار بتلا دیا، وہ کیا؟ کہ اگر دنیا میں آج کسی کو اپنے خالق حقیقی سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس پر لازم ہے اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا جائے گا جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا جائے گا سمجھا جائے گا اللہ سے اس کو بڑی محبت ہے۔ جس قدر آپ کی اطاعت کا اہتمام کرے گا، آپ کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ بنائے گا، اور ویسے ویسے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں پیچھے ایک آیت گزری ہے، اس میں انشاءاللہ اس بارے میں تفصیلی بات ہم آئندہ بھی کریں گے۔ بہرحال یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ بہت ساری اس طرح کی آیات ہے جس میں بتایا گیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ دلی دوستی نہیں رکھنی۔ دیکھیں ایک ظاہری تعلقات ہوتے ہیں، اس میں اخلاق ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا غیر مسلموں کے ساتھ ایسا حسن اخلاق تھا، ایسا سلوک تھا، ایسی ہمدردی تھی، ایسی غمخواری تھی، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن کی مثالیں دنیا کی اقوام میں ملنا مشکل ہے، کہ جب انہوں نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر غیر مسلموں کو اسلام لانے کی توفیق دی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھنا، دلی تعلق نہیں رکھنا۔ جب انسان کا کسی کا ساتھ دلی رجحان ہو، دلی تعلق ہو، پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی محبت میں بڑے غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے دلی تعلق رکھنے سے منع کیا گیا، ظاہری طور پہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہی رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ آپ کے لیے وقف۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہم کوئی نظر وغیرہ مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بچوں کو ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دی بیٹی دی، اب بیٹی ظاہر سی بات ہے بیٹوں جیسی تو نہیں نہ ہو سکتی، جیسے بیٹوں کو ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس طرح بیٹی کو تو بڑا سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال وہ اللہ کے لیے وقف تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کے لیے انتظام بھی اچھا کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے احسن طریقے سے اس کو قبول کیا۔ ان کی کفالت یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا کے ذمے آئی، اور حضرت مریم علیہ السلام ایک حجرے میں رہتی، وہیں پر اللہ کی عبادت کرتی۔ حضرت زکریا اکثر جب آتے کیا دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام بے موسمہ پھل کھا رہی ہیں،
تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا ایک دفعہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے ہاں سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بات آئی، جو اللہ بے موسمہ پھل دے سکتا ہے وہ بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بچہ اولاد ہو نہیں سکتی، چلو اولاد مانگتا ہوں۔ وہی اللہ سے دعا مانگی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ آپ بھی یہ دعا یاد کریں، بڑے وظائف بتائے جاتے ہیں، جن کو اولاد نہیں ہے یہ وظیفہ پڑھے، یہ وظیفہ کرے، یہ دعائیں سب سے بہترین وظیفہ ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سے اولاد کی دعا کرنا یہ انبیاء کی اور نیک لوگوں کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی جو اولاد اور بیوی کے حصول اور ان کے نیک صالح ہونے کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ کچھ اللہ کے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں بیوی بچے ایسے عطا فرما جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہمارے دل مسرور ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی اطاعت میں مشغول دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے اللہ سے اولاد کی دعا مانگنا۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنائے۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت زکریا نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، پتہ ہے دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ اب کیا نشانی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا 3 دن تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، ہاں صرف اللہ کا ذکر کرو گے، وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں کثرت کر دینی چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں جو فرمایا نا کہ تو صرف اشارے کنائے سے ہی لوگوں سے بات کر سکے گا، اس سال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کلام نہ کر سکے، جیسا کہ جو گونگے ہوتے ہیں، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو پھر ان کا اشارہ جو ہے وہی کلام سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا کہ فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، برگزیدہ بنایا ہے، عورتوں پہ فضیلت بخشی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی جب بشارت دی، فرشتہ گیا اولاد کی بشارت دینے کے لیے، تو حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی یہ کیسے ہوگا، میرا تو کوئی شوہر بھی نہیں ہے، مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، اور یقین جانے یہ بہت بڑی نشانی ہے، بن باپ کے اولاد پیدا کرنا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی یہ بن باپ کے ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بتائی گئیں، وہ لوگوں سے بات کریں گے، لوگ انگلی اٹھائیں گے وہ بات کر کے بتائیں گے، کہیں گے بچپن میں ہی ماں کی گود میں ہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ ان کو علامتیں دی گئی، کچھ معجزات دیے گئے، جیسے کہ ان کو کتاب دی گئی، حکمت دی گئی، اور اس طرح انہیں تورات انجیل اس کے بارے میں ان کو علم دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ جب بھی کسی مردہ کو دیکھتے اس کو کہتے کم باذن اللہ تو وہ کھڑا ہو جاتا، اور اگر اس سے کہتے اسی طرح اگر کوئی مٹی کے پرندے بناتے اور ان میں پھونک مارتے تو وہ مٹی کے پرندے اڑنا شروع ہو جاتے، اور اسی طرح کوئی کوڑ زدہ ہوتا اس پہ ہاتھ رکھتے تو شفا مل جاتی۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو بتا دیتے وہ کیا کھا کے آئے ہیں، گھر میں کن چیزوں کا ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے، کچھ آپ کے دشمن بھی تھے جیسا کہ یہودی ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون میری مدد کرے گا؟ ساتھیوں نے کہا ہم مدد کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وشہد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ کو بھی گواہی دینی چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جب ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ ہم آگے جا کے تھوڑا سا چھٹے پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں
آگے بات ہو رہی ہے مباہلہ کے حوالے سے. مباہلہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے متعلق حق و باطل میں فریقین کے درمیان جھگڑا ہو جائے, دلائل سے وہ جھگڑا ختم نہ ہو, تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس معاملے میں جو باطل پہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا وبال اور ہلاکت اترے, اور جو حق پر ہے وہ محفوظ رہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں دعوت مباہلہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ دیں عیسائیوں کو کہ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے آ جاؤ, میں بھی لے کے آ جاتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹے پہ اپنی لعنت نازل کر. بہرحال کچھ واقعات ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق, یہ تمام کے تمام جو واقعات ہیں, یہ جو قصے ہیں, یہ سچے ہیں. ٹھیک ہے, پیچھے بھی اسی طرح ہوا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے طالوت کا ذکر کیا تو وہاں پر بھی بتایا تلک آیات اللہ نتلوہا, یہاں پر بھی اب ذکر ہے. تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ اکثر واقعات کا ذکر کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی ساتھ بتا دیتے ہیں کہ یہ سچ ہے, یہ حق ہے. اس کے بعد تبلیغ کے کچھ اصول بتائے گئے, دعوت کے کچھ اصول بتائے گئے. ابتدا آپ اس چیز سے کریں جو تمام لوگوں میں سیم ہو. مثال کے طور پہ ایک اللہ کی عبادت کرنا, شرک نہ کرنا, یہ تمام لوگوں میں ہے یہ چیز, چاہے وہ عیسائی ہے, وہ یہودی ہے, وہ جو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تبلیغ اور دعوت کا ایک اہم اصول بتا دیا کہ جب بھی آپ تبلیغ کا کام کرو تو سب سے پہلے اس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھو جو سب لوگوں کے ہاں سیم ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم کچھ اختلافی مسائل کو سامنے رکھتے ہیں, ان پہ مناظرے مجاہدے وغیرہ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ آپ جو چیز سیم ہے سب سے پہلے وہ رکھیں جو سب میں پائی جاتی ہے. اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے جو لوگ ہیں ان کی صفت بیان کی ہے کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو تو چلے کسی کام کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ خائن ہے, لیکن کچھ ایسے ہیں جو ایمانت دار ہے, اگر آپ ان کو کچھ بھی دیں وہ ضرور آپ کو واپس کریں گے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر کسی غیر مسلم کے اندر کوئی اچھی صفت ہو, کوئی اچھی نشانی ہو تو ہم وہ بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بیان کرنا کوئی غلط نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بھی وعدہ لیا. ایک وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے لیا, وہ وعدہ کون سا ہے اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. فی الحال یہاں پر بات ہو رہی ہے انبیاء سے وعدہ کیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں, پھر تمہارے پاس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں, تو تم کیا کرو گے, تم ان پر ہی ایمان لانا, ان کی ہی مدد کرنا. سب انبیاء نے اقرار کیا. اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا پتہ چلتا ہے, آپ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے, آپ کے ادب و احترام کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض. یہ لوگ جو ہیں اللہ کے دین کے علاوہ اور کچھ تلاش کر رہے ہیں, حالانکہ ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کی عبادت کرنے والی ہے, اللہ ہی کی مطیع و فرما بردار ہے. اسلام کے لفظی معنی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں, اور اصطلاح میں خاص اس دین کی اطاعت کا نام اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا, کیونکہ اصول دین تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں ایک ہی تھے. ٹھیک ہے, پھر لفظ اسلام جو ہے کبھی تو اس عام مفہوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی صرف اس آخری شریعت کے لیے بولا جاتا ہے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. بہرحال اسلام جو ہے, اسلام دین اسلام ہی اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا, اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے قوم کو ہدایت کیسے دے جو ایمان لانے کے بعد کافر بن گئی. ایک بندہ پہلے کافر ہے, اس کی تو سمجھ آتی ہے, ایک بندے کے سامنے حقیقت آ گئی, وضاحت آ گئی, اس کے سامنے سب کچھ آ گیا, لیکن اس کے باوجود وہ پھر کافر ہو گیا, پھر کفر کی حالت میں لوٹ گیا. تو ایسے شخص کو ہدایت کیسے اللہ دے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر ہر چیز لعنت کرتی ہے, اور اس لعنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہاں البتہ اگر یہ بھی توبہ کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں, تو اللہ ان کو بھی معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حالت کفر میں فوت ہو جاتے ہیں, تو ایسے لوگ قیامت والے دن اگر زمین بھر کے بھی سونا اللہ کے رستے میں دیں, اللہ کو کہ اللہ یہ سب لے لو,
جو کچھ بھی ہو وہ سب دے دیں، لیکن کہیں ہمیں عذاب سے نکال دیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان سے یہ چیز نہیں لی جائے گی، ان کے لیے تو عذاب علیم ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر گناہ ہو جائیں تو غلطیاں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا میں ہی معافی مانگ لیں، دنیا میں ہی سب کچھ کر لیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے گناہ بخشوا لیں، کیونکہ اسی پارے میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اس دن کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی دوستی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ آج کا جو ہمارا پارا تھا اس نے ہمیں بہت سارے درس دیے، اور سب سے اہم جو درس تھا وہ یہی تھا کہ قیامت آنے سے پہلے، آخرت آنے سے پہلے اس دنیا میں ہی آخرت کے لیے کچھ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔